بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کل ہم نے اپنی آیت کریمہ کے آخری حصے میں پڑھا کفا ربکم، تیرے لیے رب ہی تیرا کافی ہے. کفا رب، تمہارا رب ہی پروردگار تمہارے لیے کافی ہے. اب وہ کون رب ہے؟ اسی رب کے بارے میں اگلی آیت کریمہ میں بتا رہا ہے ربکم، پروردگار تمہارا اللہ زی وہ ہے جو تمہارا پروردگار وہ ہے یوس جی لفظ کس سے ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے چلانا چیز کا، جو چلاتا ہے لکم تمہارے لیے الفلک، فلک کہتے ہیں کشتی کو. یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی. یہ لفظ جو ہے سالم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تمہارا پروردگار وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں فی البحر، سمندر میں. لتبتغوا، لام تعلیل تاکہ کے لیے، تا علامات مضارع. اب لفظ اس میں سے کیا رہا؟ ابتغاء. ابتغاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلاش کرنا. واو الف جمع کے لیے لگا، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضل ہی اس کے فضل سے. پروردگار تو تمہارا وہ ہے جو چلاتا ہے سمندر میں کشتیاں تاکہ تم اس کے فضل میں سے، اس کے فضل سے تلاش کرو. انہو بے شک وہ، کانا ہے، بکم تم پر، رحیمہ بے شک وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے تمہاری پر. وَإِذَا مَسَّاكُمْ، مساکم لفظ کس سے ہے؟ مس کرنا، میم سین سین، مس کرنا، چھونا، پہنچنا. کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے. وَإِذَا مَسَّاكُمُ الضُّرُّ، در لفظ کس سے ہے؟ ضرر سے، ضاد رے تکلیف، دکھ. اور جب تمہیں مصیبت پہنچتی ہے فی البحر سمندر میں، ضلّ گم ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں. من تدعونا، پکارتے تھے تم جن کو تم پکارتے تھے سارے گم ہو جاتے ہیں. الا مگر، ایاہو صرف اور صرف وہی رہ جاتا ہے. جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے، طوفان میں گر جاتے ہو، تو جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ سارے گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی رہ جاتا ہے. فلما، پس جب، نجاکم نجات دے دیتا ہے تمہیں، بچا لیتا ہے تمہیں لے آتا ہے واپس تری پر، الالبر خشکی پر. بر کس کو کہتے ہیں؟ خشکی کو. ہم نہیں کہتے بری فوج، خشکی والی فوج. اور پس جب ہم بچا لیتے ہیں طرف زمین کے، ارستم ارازن سے. اراز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منہ پھیر لینا، پلٹ جانا. ارستم تم پھر منہ پھیر لیتے ہو، تم پھر پلٹ جاتے ہو. یہ انسان کی حقیقت حال بیان کی گئی ہے ان آیتوں کرام میں. وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، کفورا بہت ہی ناشکرا. اور انسان بہت ہی کفورا فعول کے وزن کے اوپر ہے. یہ صفت مشبہ، یعنی کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ صیغہ مبالغہ ہے، کس کہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے. افا امنتم، اس لفظ کو اگر ہم کھولیں، الف کو علیحدہ کر دیجئے، فا علیحدہ کر دیجئے، اب لفظ کیا بچا؟ امن میں آ جانا، امن میں آ جانا. تم ضمیر لگی ہوئی ہے. افا امنتم، کیا تم امن میں آ گئے ہو؟ اس کا مطلب کیا تمہیں اطمینان ہو گیا ہے؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ ان یخسفا، یہ کہ خسفا جس کا معنی ہوتا ہے دنسا دینا زمین میں، کہ وہ دنسا دے بکم تم پر، جانب البر زمین کی طرف. اچھا وہاں سے تو آ گئے ہو، کیا زمین پہ وہ قادر نہیں ہے؟ کیا زمین میں نہیں وہ تمہیں دنسا سکتا؟ او یرسلا، یا وہ ارسال کرے، بھیج دے، علیکم تم پر، حاسبہ. حاسبہ لفظ حسب ان سے ہے، احساب سے بھی ہے. یہ وہ ہوا جس میں کنکریاں ہوتی ہیں، وہ پتھروں بارشوں برسانے والی ہوا. اور یرسل علیکم حاسبہ، اور بھیج دے تم پہ اوپر پتھروں کی برسات کر دے، پتھروں والی ہوائیں چلا دے. ثم پھر، لا تجدو اجادہ اس نے پایا، تاجادہ تم پاتے ہو یا پاؤ گے، یا جادہ وہ پاتا ہے یا پائے گا. واو الف جمع کے لیے، پھر نہ تم پاؤ گے، لکم اپنے لیے،
वकीला, कोई मददगार। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि वो तुम्हें जो है वो तुम्हारे ऊपर, जमीन के ऊपर जो है वो तुम्हें पत्थरों वाली बरसात कर दे, बारिश बरसा दे, और तुम फिर उसके अलावा किसी को वकील ना, अपना मददगार ना पाओ। अमिन तुम, या तुम फिर बेखौफ हो गए हो, अन युईदकुम फीह, कि वो दोबारा, युईदकुम किससे है? इयादत उनसे। इयादा का मतलब क्या होता है? लौटा देना किसी चीज का, फेर ले जाना तुम्हें। अन युईदकुम, कि वो पलटा दे तुम्हें, फीह, इसमें। किस में पलटा दे? वो पलटा दे उसमें, किस में? समुंदर में, कि तुम्हारा दोबारा सफर जो है वो उस तरफ चला जाए, दोबारा तुम उसी राह पे चले जाओ। तारातन, तारा का माना होता है मर्तबा, उखरा, दूसरी मर्तबा। क्या तुम्हें इस बात से भी बेखौफ हो गए, डर नहीं लगता कि वो दोबारा तुम्हें वहां पे ले जाए, दूसरी मर्तबा ले जाए? फयुरसिला अलैकुम, फिर वो अरसाल करे, भेजे तुम पर, कासिफन, कासफुन से, जिसका माना होता है ऐसी हवा जो हर चीज को तोड़ के रख दे, ऐसी हवा जो हर चीज को उड़ा के ले जाए, ऐसा तूफान। मिन रीही, रीह किसको कहते हैं? हवा को। क्या इस बात से बेखौफ हो गए कि दोबारा तुम्हें उसी में ले जाए और भेजे तुम्हारे ऊपर उड़ा के ले जाने वाली हवाएं? फयुगरिकुम, लफ्ज इसमें से क्या है? गारका। गारक का माना क्या होता है? गरक कर देना, उर्दू जुबान में आम है। फे अलहदा कर लीजिए, या अलहदा कर लीजिए, कुम हाजिर की जमीन लगी, फिर वो डबो दे तुम्हें, गरक कर दे तुम्हें। बिमा कफर तुम, बसबब इसके कि तुमने इनकार किया, तुम इनकारी हुए, तुमने कुफर किया। सुम्मा, फिर ला तजिदू, तुम नहीं पाओगे, लकुम, अपने लिए, अलैना, हम पर, बही, इससे, तबिया। तबिया किससे है लफज? तब उनसे, जिसका माना होता है पीछा करने वाला, इत्तबा करने वाला। अगर हम ये सब कुछ कर दें तो अब हमारे बड़ा पीछा करने वाला, हमसे बदला लेने वाला कौन होगा? किसको ले आओगे तुम? किसको जो पकड़ के ले आओगे? रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्क फिल बहर, हमारा परवरदिगार तो वो है जो चलाता है तुम्हारे लिए कश्तियां समुद्रों में, लितबतगू, ताकि तुम तलाश करो, मिन फज़लिही, उसके फजल में से, उसके फजल में से अपना रिज़्क तुम तलाश करो। इन्नहु काना बिकुम रहीमा, वो बहुत ही तुम पे प्यार करने वाला है, रहम करने वाला है। वइज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहर, और जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है समुद्रों में, दल्ला मन तदऊना इल्ला इय्याहु, गुम हो जाते हैं वो जिनको तुम पुकारते हो, सगर मगर सिर्फ वही रह जाता है। फलम्मा नज्जाकुम, बस जब बचा लेते हैं हम तुम्हें, इलल बर्र, जमीन की तरफ नजात दे देते हैं, अरस्तुम, तुम फिर जाते हो। वकान अल इंसान कफूरा, और इंसान बहुत ही नाशुक्रा है। अफामिन तुम अन यख्सिफ बिकुम जानिबल बर्र, क्या तुम बेखौफ होगी इस बात से कि तुम्हें जमीन में धंसा ना दे? और युस्सिर अलैकुम हासिबा, या तुम्हारे ऊपर पत्थरों वाली हवाएं भेज दे, तूफान भेज दे। सुम्मा ला तजिदू लकुम वकीला, फिर तुम उसके अलावा तो अपने लिए कोई मददगार नहीं पाओगे। अमिन तुम अन युईदकुम, या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो, अन युईदकुम, ये कि वो तुम्हें लुटा ना दे दोबारा उधर, वो तो कुदरत रखता है, लुटा दे तुम्हें वहीं पे, फेर दे तुम्हें वहीं पे। फी है तारतन उखरा, दूसरी दफा। ये जो हे की जमीर लगी है, ये जमीर बहर के लिए है, समुंदर के लिए है, कि वो दोबारा तुम्हें समुद्रों में ले जाए। फयुर्सिल अलैकुम कासिफा मिन रिह, फिर तुम्हें हवाओं में तंदो तेज हवाओं वाला तूफान तुम्हारे ऊपर भेज दे। फयुगरिकुम, फिर तुम्हें गर्क कर दे, डबो दे तुम्हें। बिमा कफरतुम, बसबब इसके कि कुफर किया तुमने, इनकारी हुए तुम। सुम्मा ला तजिदू लकुम अलैना बिही तविया, फिर तुम ना पाओ हमारे ऊपर कोई पीछा करने वाला, कोई बदला लेने वाला, कोई पीछे, तबा से इत्तबा से, जिसका मतलब होता है पैरवी करने वाला, पीछे चलने वाला। अब देखिए, बड़ी क्लियर सी बात बताएगी, इंसान की नफ्सियात यहां पे खोल के रखी जा रही हैं। पहली बात ये कहेगी कि वो परवरदिगार है जो तुम्हारे लिए समुंदर में कश्तियां चलाता है। अब समुंदर की हैबत, समुंदर जितना बड़ा, उसके ऊपर एक छोटी सी कश्ती उसका सीना चीरती हुई चली जाती है और उसको गजन तक नहीं पहुंचती। किसने जो है वो इख्तियार दिया समुंदर को कि अपने सीने पे सवार करके इस कश्ती को लेकर चलता रहे? अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्लाह ने वो समुंदर तुम्हारे लिए मती कर दिया कि तुम एक छोटी कश्ती लेके जाते हो और अल्लाह का रिज़्क उस समुंदर में से तुम तलाश करते हो। कितना मेहरबान है वो तुम्हारे ऊपर, कितना रहम करने वाला है। उसने क्या कुछ नहीं जो है तुम्हारे लिए मुती कर दिया, तुम्हारी अतात में दे दिया। एक कश्ती लेके जाते हो उसका रिज़्क तलाश करके। इन्नहु काना बिकुम रहीमा, बेशक तुम्हारा परवरदिगार तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत रहम करने वाला है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे साथ बहुत मेहरबान है।
اور جب تم سمندر میں جاتے ہو وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اکرمہ بن ابو جہل فتح مکہ کے اوپر جو ہے وہ مکہ سے بھاگا حبشہ کی طرف جانے کے لیے، سمندر میں کشتی میں سوار ہوا، راستے میں طوفان نے آ پکڑا، جتنے باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا یہاں پہ کسی جو ہے وہ عزا کو یا کسی لات کو یا کسی منات کو نہیں، یہاں پہ تو صرف اس وحدہ اللہ شریک اللہ کو پکاریں گے تو تب کشتی پار لگے گی۔ تو فوراً کلک کیا کہ اگر تری میں جو ہے وہ وہی رب بچا سکتا ہے تو یہی پیغام سالوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں دے رہے ہیں۔ فوراً سے پہلے نیت کی، نظر مانی، اعلان کیا کہ اگر میں یہاں سے بچ کے نکل جاؤں تو میں جاتے ہی اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دے دوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایسے ہی ہوا بعد میں کہ جس وقت کشتی اللہ نے بچا لی، واپس گیا، سیدھا وہاں سے واپس گیا، جا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور پھر اتنا بڑا اسلام کا پہلوان ثابت ہوا۔ اب ہسٹری پڑھ لیجئے ان کے بارے میں کہ جو سب سے بڑا نافرمان تھا، نہ شکرا تھا، کہ جس وقت یہاں پہ انسان کی نفسیات بتائی جا رہی ہیں کہ جس وقت انسان کو تکلیف پہنچتی ہے ضل من تدعون الا ایاہ، سارے گم ہو جاتے ہیں۔ یہ اب طوفان کو چھوڑ دیجئے، سمندر کو چھوڑ دیجئے، جب ہمارے اوپر کوئی یکدم مصیبت آتی ہے ہم سب کچھ چھوڑ کے اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں، کس کے نام کی اذانیں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کرونا آیا تھا، ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا نہیں لیا، ادھر سے کرونا ختم ہوا نہیں، ادھر سے ہم نے دربار اور ادھر سے ساری درسگاہیں جو ہے ہم نے پھر کھول دی۔ تو یہ وہی بات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ جس وقت سمندر میں تم پہنچتے ہو تو تمہارے وہ سارے گم ہو جاتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب ہم تمہیں کشتی کے بری کی طرف، زمین کی طرف نجات دے دیتے ہیں، آرز تم پھر جاتے ہو۔ دیکھیں کوئی کچھ نہیں کھلا جب تک کرونا تھا، ایک اللہ وحدہ لا شریک اللہ کو پکارا جاتا رہا، ادھر سے تھوڑی سی بیماری ٹلی نہیں، ادھر سے مصیبت ختم ہوئی نہیں، ثم عرضتم، پھر گئے تم نے پھر اپنا راستہ بدل لیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بہت ہی ناشکرا ہے، بہت ہی ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین کی طرف دھنسا نہ دے؟ یہی بات ہم سورہ ملک روز پڑھتے ہیں، روز شام کو پڑھتے ہیں۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو تمہارے دھنسا دے تمہیں زمین کی طرف اور وہ لرزنے لگے زمین؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ آسمان سے طوفان چلا دے، ہواؤں کا طوفان چلا دے؟ فستعلمون کیف نذیر، پس پھر تمہیں پتہ لگے گا میرا ڈر ہوتا کیسے ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے بجلیاں گراتے ہیں، جب پتھروں والی ہوائیں بھیجتے ہیں، جب ژالہ باری ہوتی ہے، جب اتنا کچھ ہو جاتا ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا کہ ہاں اللہ کا ڈر کیسا ہے۔ کیا بے خوف ہو گئے اس سے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بلا شبہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا ان کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، جا کے دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ کیا تمہیں ان کا انجام نظر نہیں آتا؟ پہلے لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی جس چیز سے جو ہے وہ جھٹلایا تھا اللہ کو، اللہ کے احکامات کو، رسولوں کو جھٹلایا تھا، ان کا انجام دیکھ لو، جا کے دیکھ لو۔ یہ تبوک سے نکلو، تبوک کی طرف جاؤ، مدینہ سے نکلتے ہوئے راستے میں بستیاں تمہیں نظر آ جائیں گی، عاد و سمود کی بستیاں، اجڑی ہوئی بستیاں، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے۔ سارے لوگ اس سے جانتے ہیں، اس کے باوجود ان کا انجام دیکھ کے پھر تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کا ڈر تو یہ ہوتا ہے جس وقت جو ہے وہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے لوتھیوں کے اوپر، بستیاں الٹا دی جاتی ہیں، اور کیا کیا نہیں ہوا۔ تندو تیز ہواؤں نے عادیوں سمودیوں کا کیا کیا تھا حال، کیا سب بھول گئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ اللہ کا ڈر کیسا ہوتا ہے؟ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، جب وہ دھنسارے تمہیں طرف زمین کی، اور یرسل علیکم حاصبا، یا تمہارے اوپر پتھروں والا طوفان بھیج دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اس کے علاوہ کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے، تم اس کے علاوہ کسی کو اپنا ساتھی وکیل نہیں پاؤ گے، کارساز نہیں پاؤ گے۔ اچھا چلو زمین پہ واپس آ گئے ہو، سمندر کے گئے، وہاں پہ طوفان آیا، تم نے جو ہے وہ اللہ سے پناہ مانگی، اللہ تمہیں لے آیا، اس کے بعد تمہارے دل سے یہ بات یہ بھی نکل گئی کہ زمین پہ بھی وہ تمہیں پکڑ سکتا ہے، اور پھر کیا تمہارا دوبارہ سمندر کی طرف سفر نہیں ہوتا؟ جس سے کہ جہاز ہوا میں ایسے ایسے کرنے لگتا ہے، سارے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیا دوبارہ سفر نہیں کرنا اس کا؟ دوبارہ جو ہے وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گے کہ تمہیں لوٹا دے دوسری دفعہ پھر وہیں پہ؟ پھر سمندراں چلا جائے تھانوں، فیرسل علیکم قاصفا، پھر تمہارے اوپر جو ہے وہ تند و تیز ہواؤں والی جو ہے وہ طوفان بھیج دے، فیغرقکم، پھر وہ تمہیں غرق کر دے، ڈبو دے، بما کفرتم، کہیں باقی کہاں جا سکتے ہو؟
ایک دفعہ تم نے اگر اللہ سے معافی مانگ لی، اس کے اوپر قائم رہو. اگر پھر اعراض کر لیتے ہو تو اس پوزیشن کو، اس سچویشن کو دوبارہ اپنے ذہن میں لاؤ. کیا وہ اس کا مطلب وہ اتنا بے اختیار ہے کہ زمین کے اوپر تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا؟ چلو 1.0000 انفینٹی میں لے جائیں اور مان لیں کہ نہیں کر سکتا، دوبارہ سمندر سے نہیں جانا، پھر دوبارہ وہ سفر نہیں کرنا، دوبارہ وہ تمہارے اوپر طوفان نہیں لا سکتا؟ کیا وہ دوبارہ تمہارے اوپر تمہیں ڈبو نہیں دے سکتا؟ جب وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر اللہ سے کیا بگاڑ لو گے تم اللہ کا؟ اللہ سے کیا انتقام لے لو گے؟ کیا پیچھا کر لو گے تم اللہ کا؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ ہر چیز پہ اوپر قادر ہے. تو اللہ نے تو پہلی بات جو یہاں پہ کہی گئی ہے، انہ کان بکم رحیما، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تم پہ بہت رحم کرنے والا ہے. تمہاری خاطر اس نے فضاؤں کو مسخر کر دیا، بادلوں کو تو دے دیا تمہارے اختیار میں، تمہارے تابع فرمان کر دیا. سمندر تمہارے جو ہے وہ فرمان بردار ہو گئے. زمین تمہارے کہنے کے اوپر جو ہے وہ کھیتیاں اگانے لگی. سمندر دریا جو ہے وہ تمہارے لیے تمہیں کھانا بھی دینے لگے، تمہارے روزگار بھی اس سے چلنے لگے. اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا. جب مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کے دوسرے سارے گم ہو جاتے ہیں. پھر تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکار بھی نہیں سکتے. اس وقت پکارتے ہو اللہ کو، جیسے تم ٹھیک ہوتے ہو اس کے بعد پھر وہی بابے، وہی درگاہ، وہی بت پرستی، وہی سب کچھ پھر شروع ہو جاتے ہو. وہ کیا تمہارے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے کہ جو تمہیں سمندروں میں ڈبو سکتا تھا بچا کے لیا، زمین پہ تمہیں نہیں پکڑ سکتا؟ وہ تو زمین پہ بھی پکڑ سکتا ہے. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں برسا سکتا؟ پوچھو پہلے لوگوں سے، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، بستی کی بستیاں الٹا دی گئی تھیں. اچھا چلو یہ بھی نہیں مانتے تو کیا تمہیں یہ بھی ڈر نہیں لگتا دوبارہ بھی سمندر میں جا سکتے ہو؟ اگر وہاں پہ اس سے وہ تندو تیز ہوائیں بھیجیں تمہارے اوپر اور تمہیں جو ہے وہ ڈبو کے رکھ دے، غرق کر دے تمہیں، تو کیا بدلہ لے لو گے اللہ سے؟ کچھ بگاڑ سکتے ہو اللہ کا؟ نہیں بگاڑ سکتے. وہ تو تمہیں بہت پیار کرنے والا ہے، وہ بار بار تمہیں سمجھاتا ہے. بات وہی ہے کہ ہتھی بنائے کھڑونے جو ہوتے ہیں نا، وہ دل نہیں کرتا توڑنے کو. اس کے لیے جتنی بھی ایفرٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمیں، قرآن پاک ہے ہی راہ ہدایت ہمارے لیے. ہم ہدایت پکڑیں تو صحیح نا. ہم نے تو قرآن کو جو ہے وہ ایک متبرک کتاب سمجھ کے بس اوپر طاق پہ سجا دیا کہ پڑھنا نہیں، اس میں کیا ہے. بھائیو ہم خود ترجمہ نہیں کریں گے، اور ایک مسکنسیپشن ہو جاتی ہے کہ خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. بھائی جب تک ہم اس کو اردو کی انگریزی کی طرح نہیں، انگریزی بھی تو ہم نے سمجھ لیتے ہیں نا، فر کر کے بولتے چلے جاتے ہیں. کتنی دوسری زبانیں ہم سیکھ لیتے ہیں، ہمیں عربی سے ہی کیوں بہر ہے؟ ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے قرآن کو قرآن کی زبان میں؟ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہمیں ہدایت کیسے نصیب ہوگی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا رسول نے کیا بتایا؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن ہے، حدیث کو نہیں مانتے وہ. اب ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے، یہ قرآن ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ ہمیں کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ کس نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ حدیث نہیں ہے سب سے بڑی ان کی؟ حدیث کہتے کس سے ہیں؟ قولی یا فعلی بات. اللہ نے یا جبرائیل علیہ السلام نے میرے آپ کے اوپر تو قرآن نہیں اتارا. میسج کس کو دیا؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام ہمیں پہنچایا ہے. تو جس طرح حدیث ان کی ویسے ہی ہے، قرآن بھی جس طرح قرآن سچ ہے اسی طرح حدیث بھی ان کی سچ ہے. تو اب اتنی ساری چیزیں بتا دی گئی ہمیں، انسان کی نفسیات بھی کھول کے رکھ دی گئی. پھر ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ ہم اس آخری لمحے کا انتظار کر رہے ہیں جس وقت جو ہے وہ لینے والے جانے والے آ جائیں گے اور پھر ہمیں مہلت نہ ملے گی. اس وقت تو فرعون نے بھی جو ہے وہ بھی ایمان لے آیا تھا. تو پھر اللہ نے پھر اس کو جو ہے وہ نشانہ عبرت بنا کے رکھ دیا. اس وجہ سے کہ ایک دفعہ اس نے کہہ دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اب میں ایمان لاتا ہوں. میں نے کہا اب نہیں، پہلے تو بڑی سرکشیاں کرتا تھا، بڑے زمین کے اوپر جو ہے تم جو ہے وہ دوڑا پھرتا تھا. چل اب تیرے اس کہنے سے تیری لاش ہم باسے عبرت رکھیں گے رہتی دنیا تک، رہتی دنیا. یہ تھا وہ جس نے اللہ کے نبیوں کا انکار کیا تھا. جا کے چاہیں اس کی دیکھ سکتے ہیں. تو ہم کس لمحے کا انتظار کر لیں؟ ہم توبہ کر لیں. جو اللہ نے مہلت دی رکھی ہے ہمیں، اس مہلت کا ہم فائدہ اٹھا لیں. اگر ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، وہ بھی انکاری تھے. پس دیکھو ان کا انجام کیا. ہمارا بھی وہی انجام ہوگا. کوئی نئی قوم آئے گی، پھر جو اللہ کی راہ پہ چلے گی اللہ صلہ بھی اسی کو دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے، ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.